بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ اکرام نے تقریباً 1.5 سال تک نمازیں ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی ہی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل ہی کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدسی اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کرانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ترین مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی، لہٰذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس سرزمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال۔ علماء مفکرین کی ایک جماعت کے مطابق مسجد اقصیٰ کی تعمیر خود حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے جبریل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند جانور حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے، لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ عبادت کرتے ہوئے اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت بڑی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کرتے رہیں۔
لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے، آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح سالم ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سال بعد تک اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب عصا کو دیمک کھانے لگی اور لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورۃ سبا میں یوں ذکر فرمایا، اور پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو وہ اس خاری عذاب میں نہ ہوتے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔